إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ بہت ہی مشہور و معروف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ مستقل اور پسندیدہ ہے. اب اس آیت کریمہ کے پس منظر میں چند باتیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے یہاں صاف طور سے فرمایا کہ اگر ہمارا قرب چاہتے ہو، ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو. اگر یہ چیز آ جائے گی تو مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنا قرب ادا فرما دے گا. دنیا میں بے شمار لوگ آئے اور آج بھی آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہے. آنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم نے اس دنیا میں رہ کر اپنے ذہن کو اتنا گندا کر لیا، اپنے دل کو اتنا گندا کر لیا کہ یہ باتیں جو ہے ہمارے دل میں آتی ہی نہیں، اور ہمارے اندر یہ ایک خیال آنے لگا کہ ہم جو ہے لوگوں کو جو دیکھتے ہیں تو برادری کے نام پر تولنے لگے، خاندان کے نام پر دیکھنے لگے. ابھی برادری سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، خاندان سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. جس کے دل میں رسول کی زیادہ محبت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. بڑا اس سے نہیں ہوتا ہے، بڑا اس سے ہوتا ہے. اور اسی کو رب فرما رہا ہے تم جتنا زیادہ تقوی اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ رب کا قرب حاصل ہوگا. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو لاکھ آپ بہت بڑے ہیں دنیا میں. یہ سوال ابو جہل کو قریش خاندان کا تھا اور حضور کا رشتے میں چچیرا چچا، اور ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا رشتے میں. اور بلال حبشی کون خاندان کے تھے، سہیل رومی کون سے خاندان کے تھے، سلمان فارسی کون سے خاندان کے تھے، آج تک کوئی نہ بتا سکا. اور عالم یہ ہے کہ بلال حبشی مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں، قدم کی آہٹ جنت میں پہنچ رہی ہے. یہ کون سا خاندان ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ تو خاندان کوئی سا بھی رہے ان کے دل میں رسول کا پیار پہنچ جاتا ہے، ان کے دل میں رسول کی محبت پہنچ جاتا ہے، اور اسی محبت نے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اگر یہ چیز دل میں آ جائے تو وہ انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے. خاندان کے نام پر نہ دیکھیں. اچھا یہاں پر ایک المیہ اور ہے، تو دو تین باتیں خاص بتا کر اپنی بات کو مکمل کریں گے. ایک بات یہاں پر یہ بھی پائی جاتی ہے، آپ دیکھیں شریعت کا قانون، آپ دیکھیں اللہ و رسول کا پیغام. چاہے آپ جس قبیلے کے، چاہے آپ جس خاندان کے، ایسا تو نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو بڑے خاندان کا کہلا رہا ہے وہ مرے گا تو قبر میں اس سے کچھ اور پوچھا جائے گا، جس کو دنیا چھوٹا کہہ رہی ہے وہ مرے گا تو اس سے قبر میں کچھ اور پوچھا جائے. ایسا تو نہیں ہے. یہ کوئی سا فلسفہ ہے؟ اگر ہے تو کوئی بتا دے. ایسا کچھ نہیں.
دین سوال ہونا ہے، چاہے جو بھی بنے، چاہے جس خاندان کا ہو، جس قبیلے کا ہو، جیسا بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے عجم کا ہو، چاہے ہند کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے جاپان، کہیں کا بھی ہو، مرے گا دینی سوال پوچھا جائے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے ایسا تو نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو گھر مل جائے گا، جو غریب ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ بڑا بھی مرے گا تو وہی مٹی میں، چھوٹا بھی مرے گا تو وہی مٹی میں۔ یہ اسلام میں اس کا فرق نہیں رکھا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ مسجد میں جب آپ چلے گئے، پہلی صف میں بیٹھے، دوسری صف میں بیٹھے، تیسری صف میں بیٹھے، صفیں پھول ہو گئی، اب کوئی وقت کا بادشاہ چلا آئے تو ایسا نہیں، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، آگے نہیں جا سکتا ہے وہ۔ یا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بڑا ہے تو پہلی صف میں چلا جائے، نہیں، پہلی صف میں جانا ہے تو پہلے آنا پڑے گا، چاہے جو بھی رہے۔ اسلام نے ایک ایسا قانون بنا دیا کہ اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ اگر تقویٰ و پرہیزگاری آپ کی زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو رفع والا فرما دے گا، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ فرعون تو ہو سکتے ہیں، شداد تو ہو سکتے ہیں، قارون تو ہو سکتے ہیں، نمرود تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا کرو، اپنی زندگی میں یہ چیز سمجھو کہ اللہ نے جو ہے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے وہ کیوں فرمایا، مقصد کیا ہے۔ ہمیں پیدا فرمانے میں اگر نہیں فرماتا ہمیں پیدا تو کیا عمر نہیں رہتا؟ اگر ہمیں پیدا نہ کرتا تو کیا وہ خدا نہیں رہتا؟ وہ خدا رہتا، پیدا کرے کہ نہ کرے وہ خدا ہے، رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات، یہی تو چیز اصل سمجھنے کی ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ، زیادہ متقی بنو، زیادہ پرہیزگار بنو، مولا کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ تاریخ دیکھی، جب ہم نے یہ ہسٹری اٹھائی تو نگاہوں کے سامنے یہ ساری باتیں جو ہے آنے لگی کہ بڑے بڑوں کی جو ہسٹری ہے، بڑے بڑوں کی جو تاریخ، زمانہ انہیں دیوانہ کہہ رہا، زمانہ انہیں پاگل کہہ رہا، زمانہ انہیں مجنون کہہ رہا، لیکن حال یہ ہے اگر کسی بات میں رب کی قسم کھا لے تو مولا ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا پاور ہے آج تک، ارے آج نہ، آج کے ڈیٹ میں نہ، آج کی دنیا میں نہ، سائنس اتنی ترقی کر گیا، لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو سائنس آج بتا رہا ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے بتا دیا، لیکن اس پر لوگوں کی نظر نہیں ہے، اس پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہے، وہ کیا بتائے گا؟ ابھی آپ سنتے ہو کہ فلاں جو ہے فلاں صاحب فلاں ملک سے جو ہے چاند پر چلے گئے، فلاں صاحب فلاں جگہ سے جو ہے چاند پر گئے، اور چاند پر دیکھا یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے ایک بات آپ کو بتا دینا چاہیں گے کہ جب یہ چاند پر جا رہے تھے نا تو چاند بھی جو ہے نا دیکھ کر ہنس رہا ہوگا اور کہتا ہوگا یہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں، یہاں آ رہے ہیں، یہ کتنے بڑے احمق ہیں کہ یہاں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دنیا ہمیں کامیاب کرے، دنیا ہمیں بہتر سمجھے، دنیا ہمیں اچھا کرے۔ تو چاند بھی اپنی زبان حال میں کہہ رہا ہے کہ بے وقوفوں ادھر آ رہے ہو، جہاں آنے سے کامیابی نہیں ملے گی، اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ جن کے اشارے سے میں بھی دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کامیابی یہاں نہیں ملے گی، کامیابی ہو گئے رسول پر ملے گی، کامیابی پر ملے گی، وہاں چلے جاؤ جن کے اشارے سے میں بھی دو ٹکڑے ہو گیا، یہاں آ کر کیا کرو گے، یہاں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ چاند پر جا کر بھی ایمان میسر نہ ہو سکا، ذرا تعجب دیکھیں، چاند پر بھی چلے گئے ایمان نہیں ملا، چاند پر بھی چلے گئے ایمان نہیں ملا، جھوپڑی میں رہنے والے کو کلمہ نصیب ہو گیا، چاند پر جانے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی
तुम नाम तो कमा लोगे। यही तो हम बारहा कहा करते हैं। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग तारीख पढ़ते हैं, वो बेहतर समझते होंगे कि फिरौन दुनिया में आया है, 400 साल तक जिंदा रहा, 400 साल तक, 400 साल में भी कामयाब न हो सका, कलमा नसीब न हो सका, खुदा को न पहचान सका। और शद्दाद तो जो है उसने तो कमाल ही कर दिया, दुनिया में जो है दुनिया भी जन्नत बना दिया, लेकिन फिर भी कलमा नसीब न हुआ, फिर भी खुदा को न पहचान सका। लेकिन हमने तो यहाँ तक के देखा है, गरीब नवाज सज्जद से आ रहे हैं, आज मेरे मोहल्ला में नजर लाल रखा है, एक पहाड़ की खो है और पहाड़ की खो में बैठ कर भगवे इबादत है। जरा देखो तो सही, अरे ऐसे ऐसे लोगों को कलमा नसीब न हो सका, और जब ये एक फकीर आया है तो 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना रहा है। ऐसे ऐसे को कलमा नसीब न हो सका। यही कहते हैं कामयाबी इसमें नहीं है, तरक्की इसमें नहीं है, कामयाबी इसमें है, कामयाबी इसमें है, तरक्की इसमें है। खूब कुरान की तिलावत करो, खूब नमाज की पाबंदी करो, खूब रसूल पर दरूद पाक पढ़ो। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहेंगे, अल्लामा इकबाल को दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, और जाहिर सी बात है ये एक जो है ऐसे शख्स का नाम है, ऐसे शख्स का नाम है कि लोगों ने जो है इसको दुनिया ही तक महदूद रखा, लोगों ने इसको जो है दुनिया ही तक महदूद रखा, और लोगों ने ये समझ लिया कि वो बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, शायर मशरिक जो है उन्हें कहा जाता। तो अब ये जो है एक बात आपको बता देना चाहेंगे कि इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, उनके बारे में ये आता है जब कुरान की तिलावत करते थे तो उनके आंसू से कुरान के औरात तर हो जाते थे, इतना खौफ, इतना डर। तेरा ये शौक कब पैदा होगा? जब कुरान पढ़ते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे, तो उनके आंसुओं से कुरान के औरात तर हो जाते और जाकर खूब से कुरान को सुनाया जाता था। ये बात की बातें कब बयान करोगे? इतने बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक, इतना मुस्तफा से प्यार, इतनी मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत से, इतनी नमाज की पाबंदी, इतनी कुरान की तिलावत, लेकिन ये सब चीज हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम क्या सुनाते हैं? इकबाल बहुत बड़े शायर थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उनके नाम से खुली हुई है, उनकी किताबों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता, बस यही तक महदूद रखा है। लेकिन ये बात हम नहीं बताते हैं। एक आखिरी वाक़या सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करेंगे, उससे पहले एक बड़ा लोग पाक कर लीजिए। अल्लाह से गिरना शब गिरना मौलाना मुसल्लि माजली सूद वल करम वाली मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाब वो लोग होते जिन्होंने सही मानों में रसूल का दिल पकड़ लिया, क्या बात है, सही मानों में रसूल से प्यार लिया, और इसी को रब फरमा रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। परहेजगारी कुछ और नहीं है, तकवा कुछ और नहीं है, रसूल के बन जाओ ना, सारा तकवा खुद को खुदा जाएगा, सारी परहेजगारी खुद को खुदा जाएगी, रसूल के हो जाओ। और जो सही मानों में रसूल का हो गया, हमने तो देखा है जो सही मानों में रसूल का हो गया, चल रहा है तो रसूल की याद आ रही है, खा रहा है तो रसूल की याद आ रही है, पी रहा है तो रसूल की याद आ रही है, सो रहा है तो रसूल की याद आ रही है, चेहरा देखता है रसूल याद आ जाते हैं, और उनका चाल चलन देखा जाता है रसूल याद आ जाते हैं। यही तो बात है ना, असली परहेजगारी और असली तकवा कुछ और नहीं है, रसूल के बन जाओ परहेजगारी आ जाएगी, तकवा आ जाएगा। और ऐसी शख्सियत को देखा है, तारीफ ने बताया था, चलना फिरना भी वही तरीका, सोना पड़ना भी वही चीज, और सो रहे हैं, देख रहा है, दुनिया देख रही है, रसूल याद आ रहे हैं, चेहरा देख रहा है, रसूल याद आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, यही तो बात है ना, जिसके चेहरे को देखकर खुदा और रसूल की याद आ जाए, उसे भी वक्त का वली काबिल कहते हैं, उसे भी वक्त का वली काबिल कहते हैं। यहाँ पर एक बात जो बताने का असल मकसद है, हज़रत तमाम बुजुर्गान दीन औलियाए किराम, तमाम बुजुर्गान दीन औलियाए किराम ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे नाराज हीरे मौजूद हैं, और ऐसे ऐसे लोग इस सफाए कहती पर आए, जो दुनिया जो है आज भी बयान करने से कासिर है। दुनिया ये जानती है कि कैसे कैसे लोग नमूदार हुए, और इस रुए जमीन पर कैसे कैसे का कदम नाम आया। तो जितने भी लोग आए, तो जमाना भी हैरत में है, जमाना भी हैरत में तक रहा है, और ये दिल से कह रहा है मौला जब ये ऐसे
صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ماجد رسول اکرم علیہ وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت بایزید بستامی بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جس طرح فرشتوں میں مقام حضرت جبریل کا ہے, اسی طرح اولیاء میں مقام بایزید بستامی کا ہے. ذرا اس سے بھی آپ ملاحظہ کریں کہ بایزید بستامی کون ہے اور یہ جنید بغدادی کون ہے. غوث اعظم کے شیوخ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو مقام حضرت جبریل کا فرشتوں میں ہے وہی مقام اولیاء اللہ میں حضرت بایزید بستامی ہے. عیسائیوں کی مجلس ہے, 12,000 عیسائی بیٹھے ہوئے اور عیسائیوں کا عالم خطاب کر رہا ہے. یہ 12,000 عیسائیوں میں ایک اس کا مولوی خطاب کر رہا ہے. بایزید بستامی شرف نے فرمایا بایزید اس مجلس میں چلے جا, سنیے اس مجلس میں چلے جا. کہا اے مولا اس مجلس میں عیسائی ہے, یہ مسلمانوں کے کھلے ہوئے دشمن, وہاں جائیں گے تو وہ لوگ تو مار دیں گے. کہا کہ ہمیں کہا نہ کہ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. بایزید بستامی جو ہے جب گئے عیسائیوں کا لباس پہن لیا اور پہننے کے بعد جب اس مجلس میں گئے جا کر بیٹھ گئے, کسی نے پہچانا نہیں. جب بیٹھ گئے تو کسی نے پہچانا نہیں. جو وہ عیسائیوں کا جو عالم خطاب کر رہا تھا, خطاب کرتے کرتے وہ چپ ہو گیا اور کانپنے لگا. ذرا یہاں پر توجہ دیں, کانپنے لگا. اس نے جانتے برجستہ کیا کہا؟ اس نے برجستہ کہا کہ ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس مجلس میں کوئی مدینے والے مصطفیٰ کا عاشق آ کر بیٹھ گیا ہے. ذرا فرمان چاہیے اس بات پر, کیا کہہ رہا, ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی مدینے والے کا عاشق آ گیا ہے. ان لوگوں نے, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان لوگوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا, یہ ہم لوگوں کی مجلس میں کیوں, ایسا کوئی نہیں سکتا. نہیں ایسا ہے, آزمانا چاہتے ہو. اس نے برجستہ اعلان کیا کہ جو مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا یہاں بیٹھا ہے وہ اٹھ جائے. وہ کھڑا ہی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ وہ ایسے کھڑا نہیں ہوگا, اس کے نبی کی قسم دے دو وہ کھڑا ہو جائے گا. قسم دے دیا, ہمارے ہندوستان کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا یہاں آنے میں؟ کہا ڈر کیسا, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, رب نے ہمیں یہاں بھیجا. اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. لوگوں نے جیسے ہی چاہا حملہ کرے, اس کے عالم نے روک دیا. کہا خبردار کوئی کچھ نہیں کرے گا. قریب بلایا, قریب بلایا, قریب بلا کر اس نے چند سوالات کیے. بایزید بستامی سے اس نے چند سوالات کیے. جب چند سوالات کیے نا تو بایزید بستامی فرماتے میرا ایک سوال ہے, میرے ایک سوال کا جواب دے دو, تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے, آپ کا کون سا سوال ہے؟ تو اس نے جو ہے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ تو جو ابھی جنت کی بات کر رہا تھا, جنت کی فضیلت بتا رہا تھا, جنت میں دودھ کی نہریں ہیں, ایسے ایسی حور ہیں, یہ غلمان ہیں, جنت میں ایسے ایسے درخت ہیں, ایسے ایسے پھل ہیں, ایسے ایسے میوے ہیں, ذرا یہ بتا دے کہ جنت کی کنجی کیا ہے. یہ سوال تھا حضرت بایزید بستامی کا اس عیسائی کے عالم سے کہ تو یہ بتا دے کہ جنت کی کنجی کیا ہے, جنت کھلے گی کیسے. کیا بات ہے. اب تو وہ جو ہے نا حق کا وقت رہ گیا, وہ بتا نہیں رہا ہے. تو جو لوگ مجمع میں جو تھے نا وہ لوگ چیخ کر کہہ رہے ابے بتاتا کیوں نہیں, بتا تو صحیح, انہوں نے ایک سوال کیا ہے. کہا پھر چپ ہے, کچھ بول ہی نہیں رہا. پھر لوگ کہہ رہے تو حضرت بایزید بستامی فرماتے جواب تو دے, جنت کی کنجی کیا ہے. وہ جواب ہی نہیں دیا. پھر لوگ مسجد ہوئے کہ ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے. تو اس نے جو ہے غصے میں آ کر جملہ کہا ابے اگر بتا دیں گے تو سارا پول ہی کھل جائے گا, بتا دیں گے تو سارا راز ہی کھل جائے گا. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جنت کی کنجی کچھ اور نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی جنت کی کنجی ہے. جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے گا جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا. تو جب یہ کلمہ پڑھے گا تب جنت کا دروازہ کھلے گا. تو وہ سارے 12,000 عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کلمے سے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ہم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, آج ہی یہاں کرتے
حضرت باجزید بستامی کا وہ رو تبھی تو اقبال نے کہا وائی سے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تروائی نہ رہی سولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم ہزار اڑے گلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ راہ کے نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے کہ تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ کھڑے منتظر فردا ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب کچھ ہو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو یہ اگر چیز نہیں ہے تو اور بھی نہیں ہے اور بہادر شاہ ظفر نے جب انہیں رنگون بھیجا گیا قید کر کے جب انہیں رنگون بھیجا گیا مغل بادشاہ آخری بادشاہ رنگون قید کر کے جب انہیں بھیجا گیا تو رنگون قید خانے میں دیوانہ وار کہہ رہے ہیں کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ گھاڑ میں اور انہیں دراز مان کے لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں چلتے چلتے مشیر سے ناطے پاک کا اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا سلام پڑھ لیں گے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی مولانا محمد ماجد سودے والکرم علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار مولانا پڑھی اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا